السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو آج ہفتے کے روز ریاستی تحفوں سے متعلق کیس، جسے توشہ خانہ کیس بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہر ایک کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ فیصلہ راولپنڈی میں واقع اوریالہ جیل کے اندر سنایا گیا، جہاں عمران خان اور بشریٰ بی بی اس وقت قید ہیں۔ غیر ملکی تحفوں کو بہت کم داموں غیر قانونی طور پر بیچنے اور خریدنے کے کیس سے متعلق فیصلہ خصوصی جج شاہ رخ ارجمن نے پڑھ کر سنایا۔ عمران خان کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انہیں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 34 اور 409 کے تحت 10 سال قید سخت، جبکہ انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ کے تحت 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ بشریٰ بی بی کو بھی انہی دفعات کے تحت مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے دونوں مجرمین پر 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ قانون کے مطابق جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اضافی قید کاٹنی ہوگی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف اس کیس میں پچھلے سال فرض جرم عائد کی گئی تھی۔ انہوں نے الزامات کو مسترد کیا اور کیس کو من گھڑت اور سیاسی بنیاد پر مبنی قرار دیا۔ یہ عمران خان کی توشہ خانہ سے متعلق معاملات میں تیسری سزا ہے۔ دونوں ممالک کے مقامی میڈیا نے آج ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران مغربی افغانستان کے غیر سرکاری سرحدی راستوں سے ایران میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران درجنوں افغان مہاجرین شدید سردی کے باعث جاں بحق ہو گئے ہیں۔ معروف نیوز نیٹ ورک ایران انٹرنیشنل نے مغربی افغانستان کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ شدید سرد لہر کے دوران غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے کم از کم 40 افغان مہاجرین ایرانی حدود میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایرانی سرزمین میں دم توڑنے والے کم از کم 15 مہاجرین کی لاشیں افغانستان کے اضلاع کہسان اور ازرسکن منتقل کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایران انٹرنیشنل چینل افغانستان انٹرنیشنل نے ایک ایسے افغان مہاجرین سے بات کی جس نے ایران کے صوبے رضوی خراسان میں واقع طیبات اسپتال اور افغان قبرستانوں کے مردہ خانوں کا دورہ کیا، جہاں یہ ذریعہ کہنا تھا کہ 40 سے زائد افغان مہاجرین جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا افغانستان کی معروف خامہ پریس ایجنسی نے برات میں طالبان گورنر کے ترجمان کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ کوہستان کے سرحدی علاقے کے قریب ایران میں غیر قانونی داخلے کی کوشش کے دوران 3 افغان شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ تاہم مقامی باشندوں اور سماجی ذرائع نے ہلاکتوں کی تعداد زیادہ بتائی ہے۔ امریکہ نے غزہ میں مجوزہ بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت پر غور کرنے کی پیشکش کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تاہم واشنگٹن نے واضح کیا ہے کہ اب تک کسی بھی ملک سے فوجی دستوں کی باضابطہ منظوری یا حتمی وعدہ حاصل نہیں کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا شکر گزار ہے کہ اس نے غزہ کے لیے مجوزہ استحکام فورس کا حصہ بننے پر غور کرنے کی آمدگی ظاہر کی۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فی الوقت کسی بھی ملک سے فوج تعینات کرنے کے حوالے سے کوئی حتمی رضامندی طلب نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی حاصل ہوئی ہے۔ غزہ میں امن کی بحالی کے لیے امریکی منصوبے کے تحت پاکستان سے متعلق سوال کے جواب میں روبیو نے کہا کہ امریکہ کو یقین ہے کہ اس منصوبے کو وسیع تر بین الاقوامی حمایت حاصل ہوگی۔ ہمارے پاس ایسے متعدد ممالک موجود ہیں جو اس تنازع کے تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہے اور جو اس استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے آگے آنے پر تیار ہیں۔ طبی اور مقامی ذرائع کے مطابق فائر بندی معاہدے کی تازہ ترین خلاف ورزی میں اسرائیل نے غزہ شہر میں حملوں میں ایک عورت سمیت 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ذرائع نے انادولو ایجنسی کو بتایا کہ مشرقی غزہ شہر کے محلے الطفا میں اسکول کو پناہ گاہ میں تبدیل کیے جانے والی جگہ پر اسرائیل فورسز کی گولہ باری کے بعد زخمیوں اور شہیدوں کی لاشیں الاہلی بیپٹسٹ اسپتال منتقل کی گئی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ایک اسرائیلی ٹینک علاقے میں داخل ہوا اور پناہ گاہ پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فورسز نے 2 گھنٹوں سے زائد عرصے تک ایمبولینس اور سول ڈیفنس کے عملے کو جائے وقوع تک پہنچنے سے روکا۔ عینی شاہدین اور مقامی ذرائع کے مطابق یہ حملہ اس وقت ہوا جب پناہ گاہ کے اندر ایک شادی کی تقریب جاری تھی۔ حملے کے وقت وہاں بے گھر فلسطینی خاندان بھی جمع تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ غزہ کے لیے نئے انتظامی ادارے جلد قائم کیے جائیں گے، جس کے بعد ایک بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی، کیونکہ واشنگٹن اس علاقے میں نازک جنگ بندی کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سال کے خاتمے پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روبیو نے کہا ہے کہ غزہ میں موجودہ صورتحال برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور نوٹ کیا کہ اکتوبر میں صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ذریعے طے کی گئی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل نے حملے جاری رکھے ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا کہ اسی وجہ سے ہمیں پہلے مرحلے کو مکمل کرنے میں عجلت کرنی چاہیے۔ اس سے مراد ایک بین الاقوامی گورننگ باڈی اور زمینی سطح پر ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹک اتھارٹی کی تشکیل ہے، جس کے فوراً بعد استحکام فورس تعینات کی جائے گی۔ روبیو نے کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹک ادارے میں شامل ہونے والے فلسطینیوں کی شناخت کے حوالے سے پیش رفت بھی ہے، اگرچہ انہوں نے کوئی وقتی حد مقرر نہیں کی، لیکن کہا ہے کہ واشنگٹن کا مقصد اس انتظامی ڈھانچے کو جلد از جلد قائم کرنا ہے۔ ان کا یہ بیان امریکی سینٹرل کمانڈ کے اس ہفتے دوحہ میں شراکت دار ممالک کے ساتھ بین الاقوامی استحکام فورس کی منصوبہ بندی کے لیے مذاکرات کیے ہیں۔
تاہم روبیو نے تسلیم کیا کہ اہم سوالات حل طلب ہے، جن میں حماس کو کس طرح غیر مسلح کیا جائے گا بھی شامل ہے۔ امریکی فورسز نے شام میں داعش کے ٹھکانوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق جس کا مقصد اس گروپ کے جنگجوؤں کا خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق داعش کی جانب سے یہ حملہ گزشتہ ہفتے شام کے صحرا میں 2 فوجیوں سمیت 3 امریکی شہریوں کو ہلاک کیے جانے کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے اس کارروائی کو بڑے پیمانے کے حملے قرار دیا ہے، جس کے ذریعے وسطی شام میں داعش کے 70 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جن میں اس گروپ کے ٹھکانے اور اسلحہ کے مراکز بھی شامل ہیں۔ ایک اور امریکی عہدیدار نے معاملے کی حساسیت کے پیش نظر اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ مزید حملے بھی متوقع ہے۔ حکام نے بتایا کہ حملے میں F-15 ایگل جیٹ طیاروں، A-10 تھنڈربولٹ گراؤنڈ اٹیک ایئر کرافٹ اور AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا گیا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ اردن کے F-16 لڑاکا طیارے اور ہیمارس راکٹ آرٹلری بھی استعمال کی گئی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے سوشل میڈیا پر کہا کہ یہ جنگ کا آغاز نہیں ہے، یہ انتقام کا اعلان ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ اپنے شہریوں کا دفاع کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ سعودی عرب کے کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے دسمبر کے جاری مہینے کے دوران متعدد ممالک میں اپنے امدادی اور انسانی پروگراموں کا تسلسل برقرار رکھا ہوا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ان سرگرمیوں میں طبی نگہداشت، غذائی اشیاء کی تقسیم، رہائش کی فراہمی اور غذائی تحفظ کی معاونت شامل ہے، جو دنیا بھر میں ضرورت مند اور متاثرہ افراد کی خدمت کے لیے مرکز کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ غازہ میں سینٹر نے سعودی مرکز برائے ثقافت و ورثے کے تعاون سے ایک نیا کیمپ قائم کیا ہے، جس میں 250 سے زائد خیمے شامل ہیں تاکہ ان سینکڑوں خاندانوں کو پناہ فراہم کی جا سکے جن کے مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ اقدام سعودی عوامی مہم برائے امداد فلسطینی عوام کے تحت کیا گیا، جب حالیہ موسمی دباؤ کے بعد سینکڑوں خیمے تباہ ہو گئے تھے۔ غازہ میں مستفید ہونے والوں نے سعودی عرب کی مسلسل انسانی حمایت پر گہرے تشکر کا اظہار کیا اور اس امر کی تصدیق کی کہ شاہ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد کی معاونت نے سخت حالات میں انہیں دوبارہ احساس تحفظ دیا اور بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے دوران ان کے لیے نجات کا ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ اور تویق اکیڈمی کے اشتراک سے منعقد ہوئی ابشر 2025 کانفرنس 3 روزہ کامیاب اور اختراعی انعقاد کے بعد دارالحکومت ریاض میں اختتام پذیر ہو گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اس دوران متعدد معیاری ڈیجیٹل لانچز اور جدید اختراعات پیش کی گئی، جن کے ذریعے ابشر پلیٹ فارم کے قائدانہ کردار کو اجاگر کیا گیا، جو شہریوں، غیر ملکیوں، وزیٹرز، حجاج، عمرہ زائرین اور سیاحوں کو جدید ڈیجیٹل خدمات فراہم کر رہا ہے۔ یہ اقدامات ڈیجیٹل گورننس کے میدان میں سعودی عرب کی عالمی قیادت سے ہم آہنگ ہیں اور سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ کانفرنس کے ساتھ منعقدہ نمائش کے دوران مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید نگرانی نظام پیش کیا گیا، جس کا مقصد سیکورٹی نظاموں کی کارکردگی میں اضافہ اور بروقت رد عمل کو بہتر بنانا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ملک کے شمالی اور وسطی علاقے میں سردی کی شدید لہر جاری ہے، جس سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت متعدد شہر متاثر رہیں گے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ الباحہ کے بلند علاقوں میں بھی سردی کی شدت متوقع ہے، جہاں رات اور الگ صبح دھند اور کہر بننے کا امکان ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ تیز ہواؤں کا اثر، جو گرد و غبار اور مٹی اڑانے کا باعث ہے، مشرقی علاقے کے بعض حصوں کے ساتھ ساتھ تبوک، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بعض علاقوں خصوصاً ساحلی پٹی میں بدستور برقرار رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بحر احمر پر ہوا کی سمت شمالی حصے اور وسطی حصے میں شمال مشرق سے شمالی رہے گی، جس کی رفتار 15 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جبکہ جنوبی حصے میں ہوا شمال مغربی سے جنوب مغربی سمت میں 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو فیفا عرب کپ قطر 2025 کی کامیاب میزبانی پر اور مراکش کے شاہ محمد ششم کو ان کی قومی ٹیم کی فتح پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور شاہ محمد ششم کو تہنیتی پیغامات روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے امیر قطر کے نام روانہ کیے گئے پیغام میں کہا ہے کہ قطر کی جانب سے فیفا عرب کپ قطر 2025 کے کامیاب انعقاد کے موقع پر ہمیں یہ مسرت حاصل ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کریں۔ ہم برادر ملک قطر اور اس کے عوام کے لیے مزید کامیابیوں کی امید کے ساتھ ترقی اور خوشحالی کی آرزو کرتے ہیں۔ اسی طرح سعودی قیادت کی طرف سے مراکش کے فرمان روا شاہ محمد ششم کے نام روانہ کیے گئے پیغام میں کہا گیا ہے کہ فیفا عرب کپ قطر 2025 میں مراکش کی قومی ٹیم کی کامیابی کی ہمیں یہ خوشی ہے، ہم کو دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کرتے ہیں اور مزید کامیابیوں کی امید کے ساتھ اس ملک اور عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی تمنا رکھتے ہیں۔
بنگلہ دیش کے طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کو آج ہفتے کے روز بنگلہ دیش کی ڈھاکہ یونیورسٹی کے کیمپس میں سپرد خاک کر دیا۔ ایک بڑا ہجوم موجود تھا۔ عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے بھی ہادی کے جنازے میں شرکت کی۔ عثمان ہادی کو ہزاروں کے ہجوم کے درمیان سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ پارلیمنٹ کے جنوبی پلازا میں ادا کی گئی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی اور اطراف کے علاقوں میں کشیدگی برقرار ہے۔ محمد یونس نے ہادی کو آخری الوداع کرتے ہوئے کہا، ہزاروں لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہی بلکہ ملک بھر میں اور بیرون ملک مقیم کمیونٹی میں لوگ ہادی کے بارے میں سننے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے عثمان ہادی، ہم یہاں آپ کو الوداع کہنے نہیں آئے ہیں، آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ جب تک یہ بنگلہ دیش کا حصہ ہے، آپ کا وجود رہے گا۔